جی بالکل۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختصر سے ہی مسلم کا جو ہم نے نصاب رکھا تھا، یہ اس کا بالکل غالباً سیکنڈ لاسٹ یہ سبق ہے۔ اس کے بعد آخری سبق انشاءاللہ وہ کتاب الزہد کا بھی اختتامی سبق ہوگا، اور اس سیمسٹر کا بھی وہ آخری سبق ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کتاب الزہد چل رہا ہے۔ باب یہ ہے کہ یرجع عن المیت اہلہ و مالہ و یبقى عملہ۔ حدیث کا ترجمہ ثاقب بھائی کر دیں آپ۔ اس کا نمبر ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد۔ تو میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ۔ اس کے ساتھ جو چیزیں جاتی ہیں وہ اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال ہیں، اور اس کے اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل وہیں رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو زہد الرقائق کے اس باب کے اندر انہی چیزوں کا، انہی باتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے جو انسان کو فکر آخرت پر ابھارتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں اپنی زندگی میں انہی چیزوں کو ترجیح میں رکھنا چاہیے جو پائیدار ہیں، جو ہمارے ساتھ جانے والی ہیں، اور وہ انسان کا صرف عمل ہے۔ تو بس اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ایتھے ہی رہ جانا ہے۔ سارا کوئی کام کر رہا ہو نا تو ہم کہہ دیتے ہیں، یہ ہماری عام تعبیر ہے کہ ایتھے ہی رہ جانا سارا کچھ۔ حالانکہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کام ساتھ جانے والا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر وقت جو ہے وہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی جو سب سے زیادہ پائیدار جو چیز ہے، اسی وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اسی کو سب سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے اپنی زندگی میں۔ اچھا، یہاں جو تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اہل و عیال کا واپس آنا تو بالکل واضح ہے، جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں۔ البتہ اس کا مال کیسے واپس آتا ہے؟ مال میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی جو متعلقہ بہت سی چیزیں وہ جاتی ہیں، جس میں سے اس کا آ، بہت سی جو کوئی کفن دفن کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، یا میت کی بہت سی جو گاڑیاں استعمال میں رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں نا جنازے اور تدفین کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ واپس آ جاتی ہیں، اور بس اب وہ ورثہ وغیرہ کی ہیں۔ لیکن اس کی زیادہ جو اس زمانے میں جب یہ کہا گیا تھا، اس وقت زیادہ راجے، جو زیادہ واضح اس کی مثال وہ غلاموں کی تھی۔ غلام انسان کا مال شمار ہوتا ہے نا، تو وہ جنازے اور تدفین وغیرہ کے لیے وہ غلام جاتے تھے، اور پھر وہ واپس آ جاتے تھے۔ وہ بھی غلام، غلام اس کا مال ہی شمار ہوتا ہے۔ یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اہلہ و مالہ و یبقى عملہ۔ ٹھیک ہے نا، واضح ہو گیا۔ رقیق، رقیق کہتے ہیں غلام کو، ومالہ کا رقیقی ہی اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ غلام مصطفیٰ بھائی آپ کریں گے؟ جی استاد انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظروا الى من اسفل منکم عن ابی ہریرہ، ان کی طرف نظر کیجئے جو آپ سے نیچے ہیں، یہ آپ جی سے کم درجہ میں ہیں، ان کی طرف دیکھنے کے کے باب میں۔ ان جی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف نظر کرو جو آپ سے
نیچے کی طرف ہیں یا نچلے درجے میں ہیں. ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو آپ سے اوپر والے درجے میں ہیں، یعنی کہ مال و دولت میں جو بڑے ہیں. فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، قال ابو معاویہ علیکم، یعنی کہ فهو اجدر الا تزدروا، وہ تمہیں یہ یعنی تمہارا یہ دیکھنا جو ہے نا، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے. کون سی جی اللہ کی جی نعمتیں؟ بعض روایات میں یعنی جو ابو معاویہ سے جو روایت ہے وہ اس میں علیکم کا لفظ بھی ہے ساتھ، جو تمہارے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آ، یہ من اسفلا، اس کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس میں تفصیل ہے، اور یہ اصل میں تو حالت جر میں ہی ہے، لیکن میرا خیال یہ غیر منصرف ہے. نہیں، حالت جر میں کیسے ہے؟ الہ، الہ کی وجہ سے. الہ کا اثر تو من پہ ہونا چاہیے نا، اسفل پہ کیوں ہو رہا ہے؟ انظروا الی من اسفل. تو اور کوئی اپنا غلام مصطفیٰ بھائی، آپ جی جی. کوئی من سوچیں. کا نہیں اس میں نہیں، من تو بیچارہ بالکل کوئی عمل نہیں کرتا ہوتا، نہ جر دیتا ہے نہ پتہ دیتا ہے، یہ تو سیدھا الى سادہ من سا اس میں اسفل، مشغول ہے. یہ من اس میں، اچھا، الى من اطہر بھائی آپ کو، آپ کے علم میں ہوگا شاید، اسفل آپ بتائیں گے. منکم. جی استاد جی. اچھا، تو شاہ ولی بھائی، سوال یہ ہے کہ الا من اسفل منکم، تو اسفلا، اسفلا کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے؟ ایسے نارملی تو مزارے میں آتی ہے اسفلا اسفلا، یہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اتنی بات کنفرم ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، فیل اچھا نہیں ہے. اچھا اچھا. اصل میں نا بات یہ ہے کہ یہ ظرف ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ یوں یہ زیادہ بہتر ترجمہ اس کا یہی ہے، بلکہ درست یہی ہے ترجمہ کہ انظروا الی من اسفل منکم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے. یہ نہیں کرنا جو تم سے کم تر ہے، کیونکہ کم تر والا جو ہے نا وہ تو افعل التفضیل والا ترجمہ بن جاتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے الی من اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے. تو یہ اس میں ظرف ہے، بالکل قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، والرکب، والرکب اسفل منکم، یہ وہی ہے، جیسے بالکل نیچے ہے. الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی تو ذرا اذان ہو جائے پھر اس کے بعد کرتے ہیں بات. جی. اچھا، اس حدیث کے اندر جو ہے وہ دنیا میں ذہنی سکون اور راحت کا ایک بہت زبردست جو ہے وہ ایک نسخہ ہمیں بتایا گیا ہے. دنیا کے اندر معاشرتی جو ہمارا سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے پیچھے جو معاشی عوامل ہیں، اس میں ہمارے اندر مختلف ایک درجہ بندی ہے. کوئی کسی سے زیادہ جو ہے وہ امیر ہے، کوئی کسی سے زیادہ غریب ہے. تو کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں، کسی کے پاس راحت کے اسباب کم ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا گیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. تو ہر بندہ یہ دیکھے کہ مجھ سے کئی بیچارے ایسے بھی ہیں جن کو یہ نعمتیں بھی میسر نہیں ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں جو اپنے اوپر ہوں گی ان کو بندہ حقیر نہیں سمجھے گا. سائیکل والے کو چاہیے کہ وہ موٹر سائیکل والے کی طرف نہ دیکھے، وہ پیادہ کی طرف دیکھے.
موٹر سائیکل والا گاڑی والے کی طرف نہ دیکھے، وہ اس کی طرف دیکھے، اور پیادہ بھی وہ یہ دیکھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے اعضاء سے ہی سالم ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو بیچارے چل بھی نہیں سکتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کا جذبہ یہ پیدا ہوگا، اور جب شکر ہوگا تو وہ نعمتیں خود بخود انشاءاللہ وہ آ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر بڑھتی چلی جائیں گی۔ اچھا جی، یہ حدیث اس کا ترجمہ کر دیں شاہ ولی بھائی۔ جی جی استاذ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي عن عامر بن سعد قال عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں كان سعد بن أبي وقاص رضی اللہ عنہ فی ابله، سعد بن ابن وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں کے ساتھ تھے، فجاءه ابنه عمر، تو ان کے پاس ان کا بیٹا عمر آیا، فلما رأوه سعد قال، جب سعد نے اسے دیکھا تو فرمایا اعوذ باللہ من شر هذا الراکب، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس سواری کی شر سے، اس فنزل سوار کے، اس سوار کے راکب اس سوار کی فنزل، تو وہ نیچے آئے، فقال له، تو سے کہا انزلت فی ابلک وغنمک، یعنی تم اپنے رہائش اختیار کی ہے، جی جی انزلت، انزلت فی ابلک، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، جی انزلت فی ابلک ہاں، وغنمک، یعنی آپ نے رہائش اختیار کی ہے اپنے اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ، جی، وترکت الناس، اور چھوڑا وترکت ہے، الناس، جی 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 وترکت الناس، وترکت الناس، اور آپ نے یعنی چھوڑ دیا ہے لوگوں کو، یتنازعون الملک، جو جگڑتے ہیں یعنی ملک بادشاہت میں، مملکت میں، ملک، ملک بینہم، ان کے آپس میں، درمیان، آپس میں، اپنے درمیان، آپس میں، یعنی آپ اپنے اونٹوں جانوروں کے اندر، یعنی غنمی بکریوں کے اندر آپ قیام فرما ہیں، اور لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ بادشاہت اپنے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں اور اس میں لڑ جگڑ رہے ہیں، کہ آپ ان میں بالکل حصہ ہی نہیں لے رہے، آپ بالکل الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، فضرب سعد فی صدره فقال، تو سعد نے انہیں یعنی سینے پر ضرب دیا ان کے اور کہا، سینے پر ہاتھ مارا، ہاں اس پر ہاتھ مارا اور کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں اسے شخص کو، تقی الغنی الخفیہ، جو متقی ہو اور جو غنی ہو اور جو گمنام، 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 بالکل صحیح، غنی جو خوددار ہو اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مالدار اس معنی میں کہ وہ خوددار ہو، وہ دوسروں کی طرف وہ اپنی ضروریات وہ دوسروں کے سہارے پہ نہ وہ جی رہا ہو، بلکہ وہ خوددار ہو، اپنی ضروریات میں خود کفیل ہو، تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو حلال و حرام کا فرق رکھتا ہو، خودداری سے زندگی گزارتا ہو، اور بہت زیادہ اس کو کوئی نمود و نمائش کا شوق نہ ہو، گمنام سی زندگی بسر کرتا ہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے درویش صحابہ میں سے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ساری زندگی عزیمت کی گزاری، اور ان صحابہ میں سے تھے کہ جو جب قربانی کا موقع آتا تو یہ پہلی صفوں کے اندر موجود ہوتے، جہاد جتنے بھی غزوات ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پہلی تاریخ کے اندر جو ان کا تذکرہ ملتا ہے، آپ کو صف اول میں شریک ملیں گے، لیکن جہاں بات آتی ہے مفادات کی، فائدہ اٹھانے کی، مراعات کی، تو آپ کو اس طرح کے درویش صحابہ بالکل آخری صفوں کے اندر ملیں گے،
ان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا کردار ہمیں بہت واضح ملتا ہے. ساری عمر جو ہے وہ قربانیوں کے ساتھ گزاری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عجیب اتفاق. چلیں خیر اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں کوفہ کا گورنر بنایا گیا. پھر وہاں سے یہ معزول ہوئے، لیکن بالکل کسی قسم کا انہوں نے شکوہ نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ اور ایسی حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے معزول کر دیا تھا، وگرنہ ان سے کوئی ایسی ناراضگی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ان کے اوپر کوئی تہمت لگاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے بھی جن لوگوں کو نومینیٹ کیا تھا انہوں نے کہ میرے بعد یہ، تو ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دوبارہ پھر کوفہ کا گورنر بنا دیا. لیکن پھر کچھ وہ اختلافات کی وجہ سے بعض جزوی طور پہ بیت المال کے جو تھے نگران، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ وغیرہ اس طرح کا کوئی اختلافات ہوئے کسی انتظامی مسئلے میں. تو پھر جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ کوفہ کے اس سے گورنری سے جو ہے وہ معزول ہو گئے، یا بات کہتے ہیں کہ خود یہ استعفیٰ دیا. اور اس کے بعد سے بالکل گمنامی کی زندگی میں چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوتی ہے تو یہ مدینہ آنا جانا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کی بڑی ٹھوک بجا کے انہوں نے بڑے واضح طور پہ انہوں نے ان کی بیعت کی اور ان کے حامیوں میں سے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اپنا بیعت ہوتی ہے نا، تو اس وقت یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ 4 مبارک شخصیات موجود تھیں. اور اتفاق ایسا ہے کہ چاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مخلص اور وفادار جانشینوں میں سے. حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، اور حضرت زبیر ابن العوام، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. 2 تو آپ کے ساتھ جنگ جمل کے اندر شہید ہو کے لڑتے ہوئے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر. اور یہ جو 2 حضرات تھے، حضرت سعید ابن زید اور حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ حضرت علی کے حامیوں میں سے تو تھے، لیکن یہ لڑائی میں عملی طور پہ شریک نہیں ہو سکے. یہ بہت پہلے ہی، ان لڑائیوں سے پہلے ہی، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی، وادی تھی عقیق. یہ وہاں پر یہ اپنے کچھ مال ڈنگر یا کچھ جو زرعی رقبہ تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر اپنے کام کاج کے اندر الگ تھلگ ہو گئے، اور بعد میں پھر کسی قسم کی حکومت اور ان معاملات کے اندر پھر دوبارہ یہ نہیں ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی یعنی وہ چل رہا تھا تنازع. تو ان کے جو بیٹے تھے نا، یہ کثیر العیال تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بیٹوں میں یہ ایک بیٹا روایت کریں، عامر ابن سعد، اور دوسرا جو بیٹا جس کا درمیان میں تذکرہ آ رہا ہے عمر ابن سعد. یہ عمر ابن سعد جو ہے، یہ ان کا کردار تاریخی لحاظ سے جو ہمیں ملتا ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے. بہت ان سے جو ہے وہ کچھ ایسے فعل سرزد ہوئے جس کی وجہ سے ان کو التابعین لہم بإحسان اس میں شامل نہیں کیا جاتا، ان کو تابعی شمار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ان کا انجام کیا ہے. لیکن ان سے بہت بڑی بڑی جسارتیں بھی سرزد ہوئی ہیں. یہ اسی کیٹیگری میں جیسے یزید کا تذکرہ کرتے ہیں اور باقی یہ جو لوگ ہیں. تو عمر ابن سعد جو ہے یہ بھی اس طرح کا تھا. تو شاید ان کے کردار سے سعد بھی واقف ہیں ظاہر ہے، اس وجہ سے، یا کوئی اور جیسے آتے ہوئے دیکھتے ہوئے بندہ کسی کو کہ یا اللہ کوئی خیر کی خبر لائے، تو انہوں نے یہی پڑھا اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، کہ اس راکب کے، اس سوار کے شر سے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. اور اس نے آ کے بھی گفتگو میں حضرت سعد کو بڑے عجیب و غریب انداز سے مخاطب کیا. انزلت فی ابلک وغنمک وترکت الناس یتنازعون الملک،
یعنی اس کو یہ چاہیے نہیں تھا اس طرح بے ادبی سے مخاطب کرتا، اسی لیے حضرت سعد نے پھر اس کی تعریف کی، اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے سنا ہے، جو طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، میں نے وہی اختیار کیا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیش۔ تو اس جو آ، جو انہوں نے یہ جملہ فرمایا، اس کی کتاب الزہد سے مناسبت واضح ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ آ، وہ ہے نا، ہاں یہ ہے نا، تعدیبا لہو علی قولہ ھذا لأن مثلہ لا ينبغی لہ ان یخاطب سعدا بمثل ھذا الخطاب۔ یہ جو سینے پہ ہاتھ مارا نا، یہ تعدیب کے طور پہ، اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ یہ سمجھ میں آگے، ویسے آپ نے پڑھا ہوگا۔ جی جی سمجھ گیا۔ چلیے آگے، جی آگے اپنا شاہ ولی بھائی۔ جی صحیح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، انا اغنا، میں مستغنی ہوں، الشرکائی عن الشرکی، یعنی شرکاؤں کی شرک سے، ہاں من عمل عملا، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، اشرک فیہ معی، جس نے میرے ساتھ کسی کو غیری میرے، یعنی کسی غیر کو میرے ساتھ شریک کیا، ترکتہ و شرکہ، تو میں اسے بھی چھوڑتا ہوں اور اس کی جو شرک ہے اس سے بھی ترک کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ یہ تعبیر بہت بلیغ ہے، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، یعنی کسی بھی معاملے میں، دنیا داری کے کسی بھی معاملے میں جہاں پہ ساجھے داری ہوتی ہے، ساجھے پن، تو اس میں جو شراکت ہوتی ہے، تو اس میں جیسے ایک شریک دوسرے شریک کو بسا اوقات گوارا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے کچھ بے نیازی ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جتنے بھی شرکا ہیں، ان کو جو اپنے ساجھے داری سے جو ایک بے نیازی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس کو اپنی غیرت میں وہ شامل کرتے ہیں، تو فرمایا میں شرکا میں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک کے معاملے، ٹھیک ہے نا، شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز اور بیزار میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کسی بھی معاملے میں کوئی عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو اس کے شرک سمیت جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے علماء نے یہ کہا ہے کہ عبادات میں غیر اللہ کی نیت کرنا کسی بھی معاملے میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح کا یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ ریاکاری جو ہے، آگے اگلی حدیث کے اندر ہم پڑھیں گے، وہ بھی ایک طرح کا، بلکہ ہم نے بعض علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ کسی سے ہم جب سلام لیں، اور سلام لیتے ہوئے یہ نیت ہو کہ یہ بندہ میرا کام کر سکتا ہے، تو تھوڑا سا بھی مفاد کسی سے رکھتے ہوئے اس نیت سے کسی سے ہاتھ بھی ملانا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پل گویا ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کے ہماری امید جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو ہر وقت جو ہے وہ انسان کوئی بھی دین کا کام، کوئی بھی عبادت جو ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی وہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی ریاض سے متعلق ہی ہے، اس کا بھی ترجمہ آپ بھی کر دیں شاہ ولی بھائی۔ جی صحیح۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ به، جس نے، یعنی
صحیح سما کے معنی یہاں پر جو سناتا ہے اللہ بھی سنتا اس کو سنوائے گا. ہے، جو سناتا ہے اللہ بھی کو سنوائے گا. ومن رأى رأى الله به. را رأى ومن ومن را اللہ بھی، اور جو دکھاتا ہے اللہ بھی اسے دکھائے گا، دکھلائے گا. دکھلائے گا. ٹھیک ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جو دنیا میں کوئی کام اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا ڈنڈورا، اس کی شہرت اس کو ملے، اس کا شہرہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا یعنی وہ دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کی تشہیر کرے گا، اور اللہ اس سب کے سامنے اس کے اس کیفیت کو اور اس کی اس باطنی حالت کو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو آ، بظاہر ہمیں لگتا تھا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، لیکن اندر کھاتے یہ ریاکاری کا مرتکب ہوتا تھا اور شہرت کا طالب تھا، معاذ اللہ. آگے اس حدیث کا ترجمہ آپ کر دیں ثاقب بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ، کہ کوئی بندہ جو کوئی ایک کلمہ بولتا ہے، ما یتبین ما فیہا، اور وہ واضح نہیں ہوتا کہ، اور وہ واضح نہیں کرتا کہ اس میں کیا ہے، اس ما یتبین واضح نہیں ہوتا اس کے لیے کہ اس میں کیا ہے، یحوی بہا فی النار. نہیں، ما یتبین. ہاں چلیں آپ کر لیں پہلے. جی. ہم، یحوی بہا فی النار اب آدھا ما بین المشرقی والمغرب، تو اسے آگ میں گرایا جائے گا اس کے ساتھ، اور جو اتنا نیچے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. بالکل صحیح. گرایا جانے کی بجائے نا یہوی، وہ گرتا ہے اس کی وجہ سے آگ میں اتنی گہرائی میں جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بعد ہے، گہرائی ہے، دوری ہے، ہاں جی. اتنی گہرائی کے اندر وہ جا گرتا ہے، معاذ اللہ. یتبین تو یہ مطلب یہ ما یتبین، ما سوچے ی... سمجھے بغیر بولنا ہاں کچھ. جی. ہاں یہ بالکل، یہ دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. ما یتبین ما فیہا، ایک تو یہ کہ یعنی وہ جو بات کر رہا ہے بغیر تحقیق کے، یعنی اس میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے، یعنی بغیر کوئی تحقیق کے کوئی ایسی ہی بات جو ہے وہ آگے کر دینا. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے یہ پھر اس بات کی تاکید ہوگی کہ انسان کو پوری ذمہ داری سے کوئی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا اس کا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اتنا ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ما یتبین ما فیہا، وہ جانتا بھی نہیں ہوتا کہ اس میں ہے کیا ہے، ایسے ہی بس بات کر دی. ٹھیک ہے نا. یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا بسا اوقات کسی کی دل آزاری یا کوئی گناہ کی بات یا لطائف میں کسی کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کسی کا مذاق یا کوئی ایسا کہ جس کو وہ یعنی اس کے وعید اور اس کے انجام کو یا اس کے گھنونے پن کو، اس کی حقیقت کو وہ نہیں جانتا ہوتا کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جی. اچھا جی، آگے اس کا ترجمہ بھی آپ ہی کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان صہیب رضی اللہ عنہ قال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے. انا انا امرہ کلہ خیر، کلہ لہ خیر. ان امرہ، جی. ان امرہ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا تو سارا کلہ. کلہ، اس کا تو سارے کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے. ولیس ذاک لأحد الا المومن، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ان اصابتہ
सिर्राउ शकरा, जब सर राव। सर्राउ जब उसे आसानी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है। फकाना खैरन लहू, और ये उसके लिए खैर है। वाइन असाबतहु जर्राउ सबरा, और जब उस पर मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो वो सब्र करता है। फकाना खैरन लहू, और ये भी उसके लिए खैर है। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरती से मोमिन के मामलात के पूरी ज़िंदगी वो अपनी इबादत बना सकता है, क्योंकि ज़िंदगी भर जो है वो उसकी दो हालतों में से कोई एक हालत उसको ज़रूर दरपेश होगी। या वो किसी खुशी की कैफियत में होगा या परेशानी की कैफियत में। परेशानी में वो सब्र करेगा, सब्र का उसको अजर है। खुशी में शुक्र करेगा तो शुक्र का उसको अजर है। हर वक्त जो है वो अल्लाह की इबादत के अंदर वो रह सकता है इन दो कैफियत की वजह से। तो इसलिए, और इसका आसान तरीका ये है, उलमा ने ये कहा कि जब भी कोई खुशी, ये अपनी आदत बना लेनी चाहिए, सुन्नत है। कोई भी खुशी की खबर पहुंचे, कोई ख्याल आए, जहनी खुशी, रूहानी खुशी, जिस्मानी खुशी, कोई भी खुशी मुयस्सर हो, ठीक है, हत्ता कि प्यास लगी या पानी मुयस्सर आ गया, तो फौरन जो चीज़ मुयस्सर आए, कोई खुशी, फौरन ये जुबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई अगर परेशानी पेश आए तो फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अगर चिराग बुझ जाता फिर भी आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन दो अ, यानी चीज़ों की वजह से इंसान जन्नत कमा सकता है। उसके लिए सरापा जो है वो कुरान पाक में भी है ना कि कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। अ, अब आगे चल के आता है कि अ, अ, लन युसीबना इल्ला इह्दल हुस्नयैन, इस तरह की आयत है, मेरे ज़हन से निकल गई कि दोनों में से, दो भलाइयों में से कोई एक भलाई जो है वो उसको पहुंचती है। ठीक है, तो इसलिए हर वक्त जो है वो उसको, वो तो अगरचे एक और तनाजुर में कहा गया है, लेकिन मोमिन को हर वक्त जो है वो भलाई कोई ना कोई पहुंच रही होती है, लेकिन सिर्फ अपना एक जाविये नज़र दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। वो दिलचस्पी के लिए वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि कहते हैं कि वो एक खातून थी, अ, उसकी शादी जो है वो किसी ऐसे शोहर से हो गई, मर्द से, जो बेचारा बड़ा बदसूरत था। खातून की खुश शक्ल थी, तो उसने एक दिन अपने शोहर से कहा कि आप जानते हैं कि हम दोनों जन्नती हैं। तो वो कैसे? उसने कहा कि मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मैं सब्र करती हूँ ले, और आप जब मुझे देखते हैं तो शुक्र करते हैं, तो ये दोनों सिफात जन्नतियों की हैं अच्छा जी, कोई इसमें कोई सवाल हो? 2 मिनट है हमारे पास मीटिंग का टाइम खत्म होने में। सरफी नहवी हवाले से, कोई ग्रामर के हवाले से, कोई भी। जी अतर भाई। सर जी अभी आपने उमर बिन साद रजी के हवाले से एक तज़किरा किया था, तो अभी एक कुछ दिन पहले एक की कोई बशारत या रफाकत या शराफत नाम के कोई बंदा है, यानी कि उसका लिखा हुआ था कि देवबंद का है लेकिन अहले तशी में शामिल हो गया है। वो कहता है कि बर्छी मारी है उसने बड़े जोर शोर के साथ, दावे के साथ। क्या है इसका तज़किरा उनका? किसका? उमर बिन साद। हाँ, क्या कहा था उसने? मुझे समझ नहीं आई। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मारा गया तो उस वक्त उसने कोई बर्छी मारी थी, और एलानिया बर्छी मारी थी कि हाँ हाँ सब हाँ गवाह हाँ। रहना कि मैं। जी जी जी। जी जी, मैं इसीलिए मैं कोई तफसील में नहीं जाना चाह रहा था। वाक़या करबला में उमर बिन साद का तज़किरा बड़ा घिनौना मिलता है। इसके तो अलावा भी और बड़ी सर ये ऐसे सहाबा से। जी।
ایسے حضرات کے ساتھ لفظ کیا بولا جائے؟ یعنی کہ میرے تو منہ سے ویسے وہ الرضی اللہ کچھ بھی بولا جاتا ہے تو وہ پکا ہوا ہے نہیں، ویسے نہیں آ رہا تھا، تو ایسے ان نہیں، افراد کے ساتھ کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، بس نام لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے. نام لے لینا چاہیے بس. جی اصل میں نا اگر آگے تھوڑا ابھی جی ری جوائن کرتے ہیں، ری جوائن کرتے ہیں تو پھر مزید اگر کوئی بات ہو تو ہم اس